بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں؟ اس کی رکعت کتنی ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے فرض نمازوں کے بعد جس نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے، اتنا زیادہ تہجد کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں بھی ورم آ جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے تھے؟ تو یہاں پر میں ایک مثال دوں گا، آپ ذرا توجہ سے بات سنیے گا، اور پھر اس کے بعد طریقہ بھی تہجد کا بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا، اتنا طویل قیام فرماتے تھے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہے، جگری دوست ہے، ہر وقت وہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ وہ دوست اگر اس کے پاس آ جائے، اس کے ساتھ اگر بات چیت میں انسان لگ جائے تو گھنٹوں بات میں لگا رہے گا، اس کے ساتھ گفتگو چلتی رہے گی، اس کے لیے کھڑا رہے گا، تو اس گفتگو میں اس کا وقت ایسے گزرے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آخر میں جب دیکھے گا مجھے تو گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے۔ تو کیونکہ جگری دوست ہے، تعلق ہے، اور وقت اس کے پاس کھڑے ہونے میں، بات چیت کرنے میں منٹوں میں گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں اتنا دیر اس کے پاس کھڑا رہا ہوں، اپنے دوست کے پاس اس سے گپ شپ کرتا رہا ہوں، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف ایک وہ شخص ہے، وہ دوست ہے جس کے ساتھ اس کی اتنی گہری دوستی نہیں ہے، اتنا تعلق گہرا نہیں ہے، اور اس کے پاس انسان کھڑا ہوتا ہے، 5 منٹ گزر جائیں، انسان کہتا ہے پتہ نہیں جان ہی نہیں چھوڑ رہا، بظاہر تو گپ شپ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، لیکن دل میں کہتا ہے کب جان چھوڑے گا، کب اس کی سٹوری ختم ہوگی، کب بات ختم ہوگی، انسان تنگ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق نبی کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے اتنا لمبا قیام کیا ہے، اتنی دیر میں قیام کرتا رہا ہوں، اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا ہوں۔ جب نماز ختم کرتے تو پتہ چلتا کہ میں نے تو اتنا طویل قیام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا نبی کا ہوتا ہے، اور تعلق اتنا تھا، کانٹیکٹ اتنا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے تو فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اولیاء صالحہ بزرگوں کا طریقہ چلا رہا ہے، اور یہ تہجد کی نماز اللہ سے کانٹیکٹ کراتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کراتی ہے، اللہ سے انسان کا رابطہ ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور پھر تہجد پڑھنے والے کا جب اللہ سے تعلق و کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو جو مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کو تہجد پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے، سجدے کرنے میں وہ مزہ اور سرور آتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، تو ایک سکون ملتا ہے۔ تو تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، تو اس لیے تہجد کا اہتمام کیا کریں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیا کریں گے؟ نیت آسان ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نیت کریں میں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، میں 2 رکعت نفل نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہا ہوں۔
میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اور تہجد کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ اس میں کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ 8 پڑھ سکتے ہیں، 12 تک بھی پڑھ سکتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے، 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں یا 12 مکمل پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھنا چاہیں 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں؟ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھیں، سونے کے بعد اٹھ کر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں منادی کی طرف سے، کوئی ہے اللہ سے حاجتیں مانگنے والا، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، اپنی مشکلات کا جو ہے حل مانگنے والا، تو اللہ کی طرف صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر لبیک کہتا ہوا انسان اٹھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن کوئی شخص عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے تو تب بھی تہجد ہو جائے گی، عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص رات کو نہیں سوتا، نائٹ ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی رات کو 2-3 بجے جب اس کو وقت ملے تو اس میں وہ بھی بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، بغیر سوئے بھی تہجد ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ لیکن سو کر اٹھ کر پڑھنے کا، آخری وقت میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور طریقہ نماز تہجد کا وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے کہ ہم 2 رکعت کی نیت باندھیں گے، نیت باندھ کے ہم تکبیر کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود ہوں گے، رکوع و سجود کی تسبیحات ہوں گی، پھر اللہ کو کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود ہوگا، پھر آخری اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا پڑھیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ وہی طریقہ ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا جو دوسری نمازوں کا ہے، اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، آپ کی روزی، جاب، کاروبار، ہر چیز کے مسئلے آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔